اگر افغانستان نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم 50 گنا بڑا اٹیک اس پہ کریں گے. ہم ایسی بمبارڈمنٹ کریں گے کہ جو امریکہ نے 9/11 کے بعد تورا بورا کے پہاڑوں پہ وی ول اوبلٹریٹ افغانستان، یعنی کہ ہم افغانستان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے. ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم سیدھا طالبان اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. ہم ہر آنے والی قوم کا ہم افغانستان کے اندر قبرستان بنا دیتے ہیں. آپ اٹیک کریں پاکستان پہ اور گریٹر افغانستان بنائیں، ہم اٹیک کرتے ہیں اور ہم گریٹر انڈیا بناتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں تیسرا راؤنڈ جو ٹاکس کا ہے وہ ختم ہو گیا اور اس وقت بظاہر 7 دنوں کے لیے سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن لانگ ٹرم کی بات نہیں میں کر رہا. اور سیکنڈ بات یہ کہ اس وقت بظاہر پیس پروسیس میرے الفاظ ہیں، اور پھر کیا ہوگا اس پہ آپ ذرا سوچئے گا. تو میں اس سے پہلے بھی اس پہ ٹاک کر دے چکا ہوں کہ جو اس طرح کی ٹاکس ہوتی ہیں جو کہ فنڈامنٹل ایشوز کو فوکس ہی نہیں کرتی ہیں، ان کو فوکس کیے بغیر آپ کس طرح سے پیس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں خطے کے اندر. اور پھر سیز فائر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیس ہو رہا ہے. تو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پچھلی آپ میری ٹاک کو دیکھ لیجئے، میں اس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو دوحہ میں جو راؤنڈز ہوئے تھے وہ آئی واش تھے اور وہ مذاکرات تھے. کیونکہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا استنبول کے اندر، اس کو سیدھی سی بات ہے ڈپلومیٹک ٹرمز میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈپلومیسی ہے. یہ انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو چاروں نہ چار وقتی طور کے اوپر آپ کو ٹیمپریری سیز فائر، یہ جو اگریشن ہے اس کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیے اس سے 80 سال کے جو جھگڑے ہیں، 78 سال کے پاکستان افغانستان کے درمیان، ان کی ایک بہت لمبی فہرست ہے. اور وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ٹاکس کے ساتھ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ہمارے ارادے کیا ہیں، افغانستان کے ارادے کیا ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ سے اندازہ لگائیے. ابھی استنبول کے 3rd راؤنڈ سے پہلے ہم ایک دوسرے کو بارے میں کتنی ایگریسو سٹیٹمنٹس دے رہے تھے. خواجہ آصف کیا کہہ رہے تھے؟ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ اگر افغانستان نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم 50 گنا بڑا اٹیک اس پہ کریں گے. خواجہ آصف نے کہا وی ول اوبلٹریٹ افغانستان، یعنی کہ ہم افغانستان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے. یہ بہت بڑا لفظ ہے اوبلٹریٹ. تیسرا خواجہ آصف نے کہا کہ ہم ایسی بمبارڈمنٹ کریں گے کہ جو امریکہ نے 9/11 کے بعد تورا بورا کے پہاڑوں پہ یا غاروں میں، جو نگرہار کے پہاڑ ہیں جہاں پہ امریکہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ رہا تھا، وہاں پہ جس طرح سے امریکہ نے کارپیٹ بومبنگ کی تھی، تو افغانستان اس کو بھی بھول جائے گا. تو یہ ہماری دیکھیے یہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے درمیان کتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کتنے ہم ایک دوسرے کے بارے میں شبہات رکھتے ہیں. اور دوسری طرف آئیے طالبان پہ. اب دیکھیے وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا 3rd راؤنڈ سے پہلے کہ ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم سیدھا طالبان اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. بہت بڑی بات ہے. دوسرا انہوں نے متقین انڈیا میں جا کے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کیا چیز ہیں، طالبان ہم کیا چیز ہیں. انگریزوں سے پوچھ لو، روس سے پوچھ لو، امریکہ سے پوچھ لو، ہم ہر آنے والی قوم کا ہم افغانستان کے اندر قبرستان بنا دیتے ہیں. یہی افغانی ہیں جو کہ 1979 میں جب رشین ٹینکس کابل میں داخل ہوئے تو افغانی ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ بخیر راگلے، کہ خوش آمدید، خوش آمدید. اور پھر انہوں نے جو حشر کیا سوویت فورسز کا. اگلی خبر یہ ہے کہ اب نئے ریکروٹس طالبان نے بھرتی کرنے شروع کر دیے ہیں. تو دیکھیے اگر اس وقت اخند ہیبت یار اگر ایک فتویٰ جاری کریں گے نا کہ یہ نیا جہاد شروع ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس جہاد کو جوائن کر لیں گے. اور پھر یہ جہاد جو ہونے جائے گا یہ وداؤٹ باؤنڈریز ہوگا. طالبان کو جو سب سے بڑا کانفیڈنس ہے نا، اپنی اسٹرینتھ جو ان کی ہے، وہ بیسیکلی افغانستان کی جغرافی ہے، وہ ان کی ٹرین ہے. یہ جو ڈیورڈ لائن ہے جو کہ ہمارا 2200 سے 2400 کلومیٹر کے درمیان جو لمبا ہے، یہ کوئی عام بارڈر نہیں ہے. یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. اس میں سنگ لاخ پہاڑ ہیں، ڈیپ ویلیز ہیں، ٹارچوس پاتھس ہیں. ان کے اندر صرف گوریلا فائٹ ہو سکتی ہے اور عام فوجیں
ان کے اندر نہیں فائٹ کر سکتی. اسی وجہ سے افغانستان کو آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا. تو افغانستان کو پتہ ہے کہ یہ 8,000 سے 16,000 کے فٹ پہ جو لڑائی ہوگی اس میں ہم ایکسپرٹ ہیں اور ہم پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کا ہمارے میں جذبہ ہے اور ہم اس کو دے سکتے ہیں. افغانستان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ہمیں قطعی طور پہ اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیس ہوا ہے اور یہ پیس ہوگا کیونکہ ہم نے فنڈامنٹل ایشوز کو ریزالو نہیں کیا. ہم نے ابھی ہماری نیتیں صاف نہیں ہوئیں, ابھی ہماری انٹینشنز صحیح نہیں ہوئیں, ابھی ہم پہ ٹرسٹ اسٹیبلش نہیں ہوئے. ان کے بغیر کسی طرح کا بھی جو پیس ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوا کرتا. اب طالبان کے پیچھے آئیے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی. انڈیا طالبان کے پیچھے کھڑا ہے. انڈیا تو چاہتا ہے کہ ان میں لڑائی ہو دونوں میں, اور انڈیا کا اپنا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سندور آپریشن میں اس نے مار کھائی. انڈیا اب بدلہ لینا چاہتا ہے اس کا. مودی الیکشن دوبارہ جیتنا چاہتا ہے. اس کے لیے یہ اس کے لیے ایگو کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے یہ پولیٹیکل ڈیفیٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے علاوہ انڈیا ہر پراکسی کو, BLA کو, بلوچستان لبریشن فرنٹ کو یا اور بھی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, انڈیا ان کی فنڈنگ جاری رکھے گا. اور اس کے بعد ابھی انڈیا نے جو ترشول ایکسرسائزز کی ہیں پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کے ساتھ 1 ہفتے کی, جس میں انڈین فوج کے تینوں جو ہیں, آرمی, ایئر فورس اور نیوی, جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, وہ بھی ہمیں یہی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ وہ تیاری کس کے خلاف کر رہی ہیں. اور باقاعدہ ان ایکسرسائزز میں, ترشول ایکسرسائزز میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی کنٹینیوٹی, سندور کی کنٹینیوٹی میں ہے. تو یہاں سے انڈیا کے ہسٹری پہ آتے ہیں. آئیے کلدیپ نیر کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ کلدیپ نیر ایک ڈپلومیٹ تھے. 1990 میں وہ ہائی کمشنر تھے انڈیا کے UK کے اندر. اس کے بعد وہ جرنلسٹ بھی تھے, پولیٹیکل انالسٹ بھی تھے اور آتھر بھی ہیں, اور ان کا بڑا نام ہے. تو انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی تھی 2012 میں, اور کتاب کا نام تھا بیونڈ دی لائنز. بیونڈ دی لائنز میں پیج 441 441 پہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ 1965 میں جب پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تو انڈیا نے ظاہر شاہ, جو اس وقت کنگ تھے, صدر تھے افغانستان کے, ان کو کہا کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ لاہور کے بغیر ہم ادھورے ہیں, انڈیا ادھورا ہے, اور اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے ویسٹرن سائڈ سے آپ بھی پاکستان پہ اٹیک کر دیں. اس طرح ہم دونوں پاکستان کو سینڈوچ کر لیں گے اور دونوں اس کو ماریں گے. ظاہر شاہ نے سوچا اور ظاہر شاہ نے پھر انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں, پاکستان بھی اسلامی ملک ہے تو میں کسی اسلامی ملک کے خلاف کوئی ایکشن لینا نہیں چاہتا. پھر اسی کتاب میں آگے وہ کلدیپ نیر لکھتے ہیں 1971 کی وار میں بھی ظاہر شاہ ہی افغانستان کے پریزیڈنٹ تھے, ان کو دوبارہ آفر کی انڈیا نے کہ آئیے اس وقت بڑا اچھا موقع ہے اور آپ افغانستان کی طرف سے پھر اٹیک کریں پاکستان کے اوپر. لیکن اگین ظاہر شاہ نے یہی جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایوائڈ کیا. اور اس کے بعد امین اللہ حفیظ جو پریزیڈنٹ بنے افغانستان کے, وہ انڈیا کے دورے پہ آئے, اور انڈیا کے دورے میں اس وقت جو فارن افیئرس کے جو کرتا دھرتا تھے وہ اٹل بہار واجپئی تھے. تو ان کے ساتھ ٹاک کرتے ہوئے اٹل بہار واجپئی نے کہا امین اللہ حفیظ کو کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ پاکستان پہ اٹیک کر دیں, اور ابھی بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آئیے آپ اٹیک کریں پاکستان پہ اور گریٹر افغانستان بنائیں, ہم اٹیک کرتے ہیں اور ہم گریٹر انڈیا بناتے ہیں. اور اگین پھر جو ظاہر شاہ تھا انہوں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. تو اس حوالے سے آپ انڈیا کے انٹینشنز کب سے کیا ہیں اور کب سے وہ افغانستان کو ایز اٹس پلے گراؤنڈ یوز کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو اس کو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹی ٹی پی کا اپنا رول ہے. ٹی ٹی پی کس حد تک طالبان کے کنٹرول میں ہے, کس حد تک طالبان اس پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ ان کو کنونس کر سکیں, طالبان کیا حقیقت میں یہ چاہیں گے کہ وہ کچھ کریں, اتنی ان کی کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک پوائنٹ نمبر یہ ہے. دوسرا, ٹی ٹی پی نے دیکھیے ابھی پچھلے 3 دنوں کے اندر انہوں نے تقریباً 30 سے زیادہ لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں ٹی ٹی پی اور ہماری پاکستان کی سیکیورٹی افواج کے درمیان. یہ ان کی ایکٹیویٹیز دوحہ کے بعد
بالکل نہیں رکیں، اسی طرح سے چلتی رہیں۔ مت بھولیے کہ ٹی ٹی پی کے جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں وہ جب وہ ان پہ پریشر آتا ہے تو وہ ٹی ٹی پی کو چھوڑ کے آئی ایس کے کو جوائن کر لیتے ہیں، اور تو اس لیے یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ ٹی ٹی پی آئی ایس کے کو جوائن کر سکتے ہیں، القاعدہ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور پھر یہ اور دو آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان کے لیے تھریٹ ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پیس کیسے یہ بحال ہوگا، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں گے۔ اس کے بعد پیوٹن کے بارے میں پہلے بیان آیا تھا ابھی پچھلے دنوں، لیکن رشیا کی جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے کہا تھا یہ پیوٹن کا بیان نہیں ہے، وہ بیان یہ تھا کہ پیوٹن بھی جو ہے وہ افغانستان کو سپورٹ کرے گا اس وار میں۔ تو اس کے بعد امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ اب امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ امریکہ تو مزے لے گا وکٹ کے دونوں طرف۔ امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے کہ ان دونوں میں وار ہو، ان دونوں میں جنگ ہو، تاکہ امریکہ کو جسٹیفیکیشن ملے اس خطے پہ دوبارہ ٹیک اوور کرنے کی، امریکہ کو جسٹیفیکیشن ملے بگرام بیس کو ٹیک اوور کرنے کی۔ امریکہ ایک طرف طالبان کو فنڈنگ کر رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کو اکسا رہا ہے کہ آپ افغانستان پہ اٹیک کریں۔ امریکہ میں ایک تو ڈیپ سٹیٹ ہے، ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتی ہے طالبان سے، جو 2021 میں جو امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑا اس خطے سے۔ تو ڈیپ سٹیٹ تو یہ چاہتی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے وار ہو اور طالبان سے انڈائریکٹلی بدلہ لیا جائے۔ اسی طرح لیکن دوسری طرف کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ایک ایجنڈا لے کے چل رہا ہے، وہ شاید چاہتا ہے، وہ اس نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ اگر ان کے درمیان وار ہوئی بھی تو میں کوئکلی سیز فائر کرا دوں گا۔ تو وہاں تو وہاں بھی ڈبل گیم چل رہی ہے امریکہ کے اندر بھی، اس لیے امریکہ جو ہے نا دیٹ از آلسو ناٹ ریلائبل۔ تیسری بات یہ ہے کہ چائنا کو دیکھ لیجئے۔ اب چائنا جو ہے وہ تو جنگ بظاہر نہیں چاہے گا، کیونکہ چائنا کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، چائنا کا سی پیک ہے، چائنا کے $62 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، تو اس لیے چائنا جو ہے وہ اس حد تک وہ دونوں سائٹس پہ وہ ان کو کہے گا کہ آپ تنبیہ کرے گا کہ آپ اس کو جو ہے اس ایگریشن کو اوائڈ کریں۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے پیس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ مجھے اور کھچڑی پکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں انڈیا، امریکہ، چائنا، پھر یہ طالبان کے ساتھ جو ان کے جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں، اور اسی طرح ایون اور ایران۔ تو یہ جو ڈائریکشن ہے مجھے وہ کسی غلط سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ابھی دیکھیے، ابھی کوئی ایک آدھ اٹیک ہو گیا نا گاڈ فاربڈ پاکستان کے اوپر ٹی ٹی پی کا، تو دیکھیے وہی ایلیگیشن جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو ہم ایلیگیشن دیتے ہیں، ہم وہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہارش اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، دیکھ لیجئے گا وہ واپس آ جائیں گی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ امن ممکن ہوتا ہے اگر آپ اپنی پوزیشنز کو ریویو کریں۔ اگر آپ اپنی پوزیشنز کو ریویو نہیں کریں گے، اگر آپ بیک فٹ پہ نہیں آئیں گے، اگر آپ دوسروں ملکوں کی، دوسری پارٹی کی، دوسرے نیشن کی، ایکٹر کی، اگر آپ ان کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان کا کیا سینسٹیو ایشو ہے اور ان کا کیا سینسٹیو ایشو ہے، اس کے بغیر تو یہ پیس نہیں ہوا کرتا۔ دیکھیے میں آپ کو ہسٹری میں سے بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ غزہ میں دیکھ لیجیے پیس پروسیس، یہ کوئی پہلی ایفرٹ نہیں ہے۔ غزہ میں 2007 میں بھی سیز فائر ہوا، 2013 میں بھی سیز فائر ہوا، 2017 میں بھی سیز فائر ہوا، 2021 میں بھی سیز فائر ہوا، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کرا دیا ہے۔ تو ہسٹری کیا کہتی ہے آپ کو؟ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پیس ایگریمنٹ کروایا ہے۔ اب تک پچھلے 2 دنوں کے اندر اسرائیل نے 100 سے زیادہ پیلسٹینینز کو ودن 48 آورز انہوں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ اور پھر انہی دوران جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کا سیز فائر آیا ہے، جو اسرائیل ہے وہ تو بہت اگریسو ہے اور وہ اٹیک بھی کر چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لبنان کو بھی اٹیک کیا اور انہوں نے یمن کو بھی اٹیک کیا۔ تو کس بھول میں آپ رہتے ہو؟ اور آپ نے جو اصل ایشو ہے اس ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پروسیس میں، آپ نے اس فنڈامنٹل ایشو کو ایڈریس نہیں کیا۔ اسی طرح پاکستان انڈیا کے درمیان بڑی لانگ ہسٹری ہے ڈائلاگس کی، پیس سیٹلمنٹ کی اور ایگریشن کی۔ تو میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 2003 کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان اور انڈیا نے سیز فائر ایگریمنٹ کیا تھا لائن آف کنٹرول پہ کہ ہم اس کی وائلیشن نہیں کریں گے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟
اندھا دھند وائلیشنز ہوتی رہیں 8 سال کے بعد 2021 میں ہمیں دوبارہ سیز فائر ایگریمنٹ کرنا پڑا اور اس کے باوجود سیز فائر نہیں ہوا. تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ دیکھیے آپ امیڈیٹلی رائٹ، میں نے کہا تھا کہ ہماری قوم کی پرابلم کیا ہے کہ ہم پری میچور سیلیبریشن پہ چلے جاتے ہیں اور پری میچور ہم اسپیکولیشن پہ چلے جاتے ہیں. خدارہ گراؤنڈ ریالٹیز کو اگنور مت کیجیے. ڈیورنٹ لائن کا ایشو اور اس کے علاوہ مہاجرین کا ایشو، پھر اس کے بعد جس طرح سے طالبان نے رول پلے کیا ہے، پاکستان کو جس اینگل سے افغانی دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں وہ ویوز رکھتے ہیں، یہ کوئی ورکیبل سلوشن ہوتا ہوگا مجھے ان حالات میں نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے ہمیں جب تک فنڈامنٹل ایشوز کو، جو پرانے ایشوز ہیں، جو کرونک ایشوز ہیں، جب تک ان پہ ایک دوسرے کو ہم سیٹل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ہم کانفیڈنس میں نہیں لیں گے، یہ تیسری پارٹی ٹرکی ہو یا دوحہ ہو یا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، تو یہ پیس نہیں آیا کرتا اس طرح سے. ذرا سوچئے گا اور اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.